بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں اب تسلسل کے ساتھ ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ اس سے پہلے بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلے حصے میں 20ویں دادا عدنان تک، دوسرا جو حصہ ہے 60ویں دادا اسماعیل علیہ السلام تک، اور تیسرا جو حصہ ہے ایکم 79 نمبر کے دادا آدم علیہ السلام تک۔ یہ 3 حصے ہم نے بیان کیے تھے، اور آپ لوگوں سے ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اس میں عدنان تک کے جو نام ہیں ان ناموں کو آپ یاد کریں: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان، یہاں تک کہ آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے، اور انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو ہم یہاں تک آپ لوگوں سے سنیں گے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داداؤں کا اختصار کے ساتھ تعارف۔ داداؤں میں سے بھی مشہور جو قریب کے تھے ان میں سے ایک دادا جو قصی بن کلاب کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور دوسرے جو ہاشم کے نام سے مشہور ہیں، اور اسی ہاشم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، خاندان بنو ہاشم۔ اور تیسرے دادا عبد المطلب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے والد ہیں۔ تو سب سے پہلے قصی بن کلاب، قصی بن کلاب کے بارے میں ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ اگر آپ داداؤں میں نمبر کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ کو یہاں پر قصی بن کلاب دیکھیں گے، عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے دادا عبد المطلب، دوسرے ہاشم، تیسرے عبد مناف اور چوتھے قصی۔ اس طرح سے قصی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے نمبر کے دادا ہیں۔ اور فہر کے بارے میں ہم نے بتایا تھا، جس سے قریش نام مشہور ہے، وہ فہر 10ویں دادا ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے نمبر کے دو دادا ہیں قصی بن کلاب۔ قصی بن کلاب یہ ایک بڑی مشہور شخصیت ہے، اور ان کے بارے میں اگر آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ جب مکہ مکرمہ میں قبیلہ خزاعہ آیا، پہلے سے قبیلہ جرہم موجود تھا، بعد میں قبیلہ خزاعہ قبیلہ جرہم ان دونوں میں اختلاف ہوا، جنگ ہوئی۔ قبیلہ جرہم جو پہلے والا قبیلہ تھا وہ شکست کھا گیا، بعد میں جو قبیلہ خزاعہ آیا تھا اس کو فتح ملی، حکومت اس نے بنائی، اور جس نے شکست کھائی تھی قبیلہ جرہم، وہ قبیلہ مکہ سے چلا گیا، لیکن جاتے ہوئے اس نے زمزم کا کنواں بھی بند کر دیا تھا۔ تو اسی درمیان میں چونکہ قبیلہ جرہم وہ قبیلہ تھا
جو اسماعیل علیہ السلام کا سسرال تھا۔ تو اسماعیل علیہ السلام اور ان کی جو نسل ہے بعد میں، جن کو ہم قریش کہتے ہیں، یہ سب قبیلے جرہم کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ یہ چونکہ آپس میں رشتہ دار تھے تو ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ تو جیسے قبیلے جرہم مکہ چھوڑ کر باہر گیا، تو ایسے ہی قریش کے لوگ بھی مکہ سے چلے گئے اور مکہ کے اطراف میں الگ الگ جگہوں پر جا کر آباد ہو گئے۔ یہ کب تک چلتا رہا؟ جب تک قبیلے خزاع کی حکومت چلتی رہی۔ اس درمیان میں قصی بن کلاب، یہ قصی بن کلاب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے دادا ہیں، انہوں نے قبیلے خزاع کے سردار کی بیٹی سے نکاح کیا۔ یہ قصی بن کلاب، قبیلے خزاع جو سردار تھا یا جس قبیلے کی حکومت مکہ میں تھی، یہ قصی بن کلاب نے اس قبیلے خزاع کے سردار کی بیٹی سے نکاح کیا۔ اب حکمران تو سسرال ہے اور قصی بن کلاب داماد ہیں، اور قصی بن کلاب جس نسل سے آ رہے ہیں، جن کو قریش کہا جاتا ہے، قریش کے لوگ ادھر ادھر باہر بکھرے ہوئے ہیں۔ جب قبیلے جرہم یہاں سے گئے تو اس کے ساتھ ساتھ قریش کے لوگ بھی چلے گئے تھے۔ جب قصی بن کلاب نے قبیلے خزاع کے سردار کی بیٹی سے نکاح کیا، تو سردار کے انتقال کے بعد مکہ کی سرداری اب خزاع قبیلے کے اندر جانے کے بجائے وہ سرداری پلٹ کر آئی قصی بن کلاب کے ہاتھ میں۔ یعنی یہ سمجھیے کہ پھر سے قبیلے جرہم کی نسل میں قصی بن کلاب کی شکل میں حکومت آ گئی۔ تو یہ اس طرح سے سسرالی رشتے بننے کے بعد، تو قصی بن کلاب جب مکہ مکرمہ کے ذمہ دار بنے تو انہوں نے مکے کا نظام بڑا اچھا بنا دیا۔ تو سب سے پہلے انہوں نے یہ کام کیا کہ قریش کے لوگ جو ادھر ادھر بکھر گئے تھے ان سب کو مکہ میں بلا لیا، کیونکہ یہ ان کے لوگ تھے۔ قبیلے خزاع کے لوگ تو ان کا سسرال تھا، لیکن ان کا آبائی جو خاندان ہے، آبائی لوگ ہیں، یہ تو قریش تھے۔ تو قریش کے لوگ مکہ کے اطراف میں تھے، تو قصی بن کلاب نے سب کو مکہ مکرمہ میں جمع کیا۔ یہاں سے ایک تاریخ آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ قریش جو مکہ کے باشندے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ قریش سے بھرا ہوا تھا، تو یہ قصی بن کلاب میں ہوا۔ ورنہ قصی بن کلاب کے پہلے مکہ قریش سے خالی ہو چکا تھا، اور جب قریش کے سب لوگ یہاں آ گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے والد، آپ کے دادا اور دیگر جو آپ کے رشتہ دار ہیں، پھر وہ سب کا وجود یہاں پر ممکن ہوا۔ قصی بن کلاب یہ حاجیوں کی بڑی اچھی میزبانی کیا کرتے تھے۔ دار الندوہ، آپ نے کبھی سنا ہوگا دار الندوہ، وہ گھر یا وہ جگہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی گئی تھی، میٹنگ رکھی گئی تھی، اور اسی میٹنگ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کر مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے۔ وہ جو دار الندوہ ہے، اس دار الندوہ کو قصی بن کلاب نے بنایا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا، دار الندوہ کا مقصد یہ تھا کہ مکہ کے لوگ اس گھر میں بیٹھ کر مکہ اور مکہ کے باشندے، یہاں کے تاجرین، یہاں کے مسائل، سب کی جو بھی چیزیں ہیں یہ سب حل کریں گے۔ یہاں جس چیز کا بھی کوئی مسئلہ ہوگا، دار الندوہ کے اندر جمع ہو کر اس کے بارے میں مشورہ کیا جائے گا۔ اس کے لیے قصی بن کلاب نے دار الندوہ تعمیر کیا تھا۔ یہ دار الندوہ بعد میں سیرت میں بڑا مشہور نام رہا، اور یہی وہ دار الندوہ جس کے بارے میں ہم نے کہا کہ یہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ
वसल्लम के कत्ल का फैसला हुआ था। कुसै बिन किलाब के बाद जो दूसरे दादा हैं हाशिम, अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसै। तो हाशिम कुसै के पोते हैं, कुसै के पोते, कुसै के बेटे हैं अब्द मनाफ, और अब्द मनाफ के बेटे हैं हाशिम। हाशिम ये भी नबी सल्लम के दादाओं में काफी शोहरत रखते हैं, और जैसे हमने कहा कि इसी हाशिम से नबी को बनु हाशिम कहा जाता है। इनका नाम था अम्र। हाशिम के नाम से इनको पहचाना जाता है, लेकिन अम्र इनका असल नाम था। और इनको हाशिम क्यों कहते हैं? क्योंकि हस्म कहते हैं रोटी को तोड़ना, और हाशिम कहते हैं तोड़ने वाला। तो ये जब मक्का के जिम्मेदार बने तो इन्होंने एक तरीका अपनाया था कि मक्का के बाहर से जो लोग हज और उम्रा करने के लोग मक्का आते थे, उन सब की मेजबानी के लिए ये गोश्त का शोरबा बनाते थे, और फिर उसमें रोटी तोड़ तोड़ कर डाल देते थे, जिससे वो एक बेहतरीन लजीज खाना बन जाता था। तो आने वाले जो हुज्जाज होते थे या फिर मुअतमिरीन होते थे, वो उससे फायदा उठाते थे, अपना पेट भरते थे। तो इस तरह से हाशिम की सखावत और मेहमान नवाजी मक्का मुकर्रमा बल्कि पूरे अरब में मारूफ थी। तो इस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खानदान है, आपके दादा परदादा उसके ऊपर के, ये अरब में मारूफ शख्सियतें बनने लगी, और दीगर तमाम लोगों के मुकाबले में इनका मकाम सबसे ऊंचा होने लगा। और जाहिर सी बात है, फिर इसी ऊंचे खानदान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश होनी है। तो पहले से अल्लाह तबारक व ताला ने सबकी नजरें इस खानदान की तरफ फेर दी थी। ये खानदान बड़ा अच्छा खानदान है, इसमें बड़े अच्छे मेहमान नवाज लोग हैं, बड़ी महारत वाले लोग हैं, बड़ी सलाहियत वाले, संजीदा और अच्छी हुकूमत करने वाले लोग हैं। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व ताला ने सूरह कुरैश नाजिल फरमाई, लिइलाफि कुरैश इलाफिहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ। रिहलतश शिताई वस्सैफ, गर्मा और सरमा का सफर। कुरैश साल में दो सफर करते थे तिजारत के लिए, गर्मा के मौसम में और सरमा के मौसम में। जब गर्मा का मौसम होता यानी गर्मी का मौसम, तब ऐसी सूरत में मक्का से कुरैश के लोग मुल्क शाम जाते थे, क्योंकि मुल्क शाम ठंडा इलाका था। और जब सरमा का मौसम होता था यानी सर्दी का मौसम, तब कुरैश के लोग यमन जाते थे। हमने इससे पहले बताया था कि नक्शा अगर आप देखें तो बीच में मदीना है, और ऊपर जाने के बाद बीच में मक्का है, मदीना है, और ऊपर जाने के बाद शाम है, और नीचे आने के बाद वहां पर यमन है। तो साउथ में यमन है, नॉर्थ में शाम है, और दोनों का मौसम अलग अलग है। नॉर्थ का मौसम और साउथ का मौसम दोनों अलग। लिहाजा मक्का वाले गर्मा के मौसम में जो सर्द इलाके थे वहां जाते थे, और वो था मुल्क शाम। और जब सर्दी का मौसम आता था तो ये लोग गर्म इलाकों की तरफ सफर करते थे, और वो यमन था। इसी के बारे में अल्लाह तबारक व ताला ने बाकायदा सूरह कुरैश के अंदर इशारा फरमाया है। तो ये जो दो बड़े सफर थे साल के, इस सफर की शुरुआत ये हाशिम ने की है। हाशिम ने की। हाशिम बड़े मशहूर ताजिर थे, और इसी तिजारत में ही उनका इंतकाल भी हुआ, तिजारती सफर में। तो उसका वाकया इस तरह से है कि हाशिम मक्का मुकर्रमा से मुल्क शाम जा रहे थे तिजारत के लिए। जब मक्का से मुल्क शाम जाते हैं तो रास्ते में मदीना पड़ता है। मदीना में गए, और वहां जाने के बाद वहां उन्होंने एक खातून से निकाह कर दिया उस सफर में, मदीने की खातून से, जिनका नाम है सलमा बिनते अम्र। यहाँ हमने नाम लिखा हुआ है रेड कलर से भी, आपको
واضح کر دیا ہے. یہ سلمہ بنت عمرو سے انہوں نے نکاح کر لیا اور نکاح کر کے آگے ملک شام چلے گئے. اب ان کو واپس آنا تھا تجارت وغیرہ کر کے، پھر آئیں گے مدینہ میں، پھر اپنی بیوی کو لے کر مکہ جائیں گے. یہ ان کا اپنا ارادہ تھا. لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ جب یہ ملک شام گئے تو ملک شام میں فلسطین بھی ہے. فلسطین کے علاقے میں جو غزہ ہے، وہ غزہ میں ان کا انتقال ہو گیا. اب یہ مدینہ آئے تھے، مدینہ میں انہوں نے سلمہ بنت عمرو سے نکاح کیا تھا. تو یہ مکہ کے ان کے اپنے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ سفر میں گئے اور سفر میں انہوں نے نکاح کر لیا اور غزہ میں ان کا انتقال ہوا. بعد میں سلمہ بنت عمرو کے گھر میں ایک بچے کی پیدائش ہو گئی. یعنی ان کی بیوی، ہاشم کی بیوی پھر حمل سے تھی، اور ان کے انتقال کے بعد وہ پھر ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اور اس بچے کا نام رکھا جاتا ہے شیبہ. شیبہ شیب سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بوڑھا آدمی. اور بوڑھا آدمی، جو انسان بوڑھا ہوتا ہے تو اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں. تو جو بچہ پیدا ہوا تھا پیدائشی ان کے بال سفید تھے، تو بالوں کی سفیدی کی وجہ سے بچے کا نام شیبہ رکھا گیا. بعد میں ادھر مکہ مکرمہ میں جو ہاشم تھے، ان کے گھر والوں کو پتا چلا کہ ہمارے گھر کا ایک فرد ہاشم مدینہ ملک شام جاتے ہوئے انہوں نے مدینہ میں نکاح کیا تھا ایک خاتون سے، اور ان کے گھر میں ایک بچے کی پیدائش بھی ہوئی ہے. اور اب وہ بچہ تقریباً 8 سال کا ہو چکا ہے، یعنی اتنا لمبا عرصہ گزر بھی گیا. تب ہاشم کے ایک بھائی ہاشم کے ایک بھائی جن کا نام تھا مطلب، جیسے ہاشم بن عبد مناف، تو وہ مطلب بن عبد مناف، ہاشم بن عبد مناف اور یہ مطلب بن عبد مناف. تو مطلب جو ہاشم کے بھائی تھے وہ مدینہ گئے تاکہ اپنے بھتیجے کو لے کر آئیں، جن کا نام شیبہ تھا. تو وہاں جا کر انہوں نے پھر مطالبہ کیا، اور جو شیبہ نامی ان کا اپنا بھتیجا تھا اسے اپنی سواری پر بٹھا کر مدینہ سے مکہ آ گئے. جب مکہ کی آبادی میں داخل ہوئے تو لوگوں نے دیکھا مطلب ہیں، جاتے ہوئے تو اکیلے تھے اور آتے ہوئے ان کے ساتھ ایک بچہ ہے. تو لوگوں نے کیا سمجھا کہ مطلب کہیں گئے تھے سفر میں، اور جہاں گئے تھے وہاں انہوں نے ایک غلام خرید لیا ہے، کیونکہ انسانوں کو خریدنے بیچنے کا وہ دور چل رہا تھا. تو غلام خریدے بیچے جاتے تھے. تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ مطلب کا غلام ہے، انہوں نے غلام خریدا ہوا ہے، وہ غلام کو لے کر آ رہے ہیں. تو لوگوں نے، اور غلام کو عربی میں کہتے ہیں عبد، لہذا لوگوں کی زبان پر آیا کہ یہ عبد المطلب ہے، یہ عبد المطلب ہے، مطلب کا غلام ہے. شیبہ کے بارے میں کہا جو بچہ تھا جو اپنے چچا مطلب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں نے کہا یہ عبد المطلب ہے، مطلب کا غلام ہے. بس ایسا بولنا تھا کہ بعد میں جو شیبہ جو بچہ تھا وہ عبد المطلب کے نام سے ہی مشہور ہو گیا، اور پھر بعد میں وہ دنیا کی وہ شخصیت بنی جو نبی کے دادا کے نام سے پہچانی جانے لگی. جب نبی کے دادا کا نام پوچھا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں عبد المطلب. تو یہ عبد المطلب حقیقت میں شیبہ تھے، اور ان کے جو والد تھے ہاشم، یہ سلمہ بنت عمرو سے نکاح کر کے ملک شام گئے اور غزہ میں ان کا انتقال ہوا. 8 سال، ابتدائی 8 سال عبد المطلب نے مدینہ میں گزاری، اور پھر اپنے چچا مطلب کے ساتھ وہ مکہ آئے.
تو اس طرح سے دیکھا جائے تو عبد المطلب ان کا ددیال، باپ کا گاؤں مکہ ہے اور ماں کا گاؤں مدینہ ہے، کیونکہ ان کی والدہ سلمہ بنت عمرو یہ مدینہ کی ہیں اور والد ہاشم مکہ کے ہیں۔ تو اس طرح سے نبی کے دادا کے زمانے سے پھر یہ مکہ اور مدینے کا نبی کے گھرانے میں رشتہ بھی شروع ہو گیا۔ اور بعد میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ عبداللہ بھی یہیں آئے تھے مدینہ منورہ۔ یہ سلمہ بنت عمرو جو ان کے والد کی والدہ ہیں، عبد المطلب کی والدہ یعنی دادی دادی تھے، تو ان کے وہاں ملاقات کے لیے آئے تھے، اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا تھا عبداللہ کا، لہذا تدفین مدینہ میں ہو گئی۔ تو والد کی تدفین مدینہ میں ہوئی۔ پھر بعد میں نبی کی والدہ آمینہ بنت وہب یہ بھی یہیں پر آئی ہوئی تھی ملاقات کے لیے، اور ملاقات کر کے واپس آ رہی تھی کہ راستے مقام ابوا میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لوگ دادا کے زمانے سے پھر یہ مدینہ آنے جانے کا ایک سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ اب عبد المطلب کی ایک کہانی، مکہ مکرمہ میں ہم نے ابتدا میں بتایا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام جب چھوٹے بچے تھے، پیاسے ہو گئے، پانی نہیں تھا، تو حاجرہ علیہ السلام صفا سے مروہ، مروہ سے صفا اس طرح دوڑتے رہتی تھی، اور پہاڑ پر کھڑے رہ کے چاروں طرف نظر ڈالتی تھی، کہیں دیکھے کہ کہیں پانی نظر آ رہا ہے یا کوئی انسان دکھائی دے رہا ہے کہ ان کے پاس پانی ہو، میں اپنے بچے کو پلا سکوں۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، اور پھر انہوں نے ایک آواز سنی، تو اس آواز والے سے کہا کہ اگر آپ ہماری مدد کر سکتے ہو تو ہماری یہ مدد کر دیجئے۔ اور پھر اس کے بعد نیچے آئے تو جہاں بچہ تھا وہاں قریب میں زمین کے اندر سے پانی نکلنے لگا، اور حاجر علیہ السلام نے اس پانی کو جو زمین سے نکل رہا تھا اور بہتے جا رہا تھا، تو انہوں نے اس کو مٹی کی دیوار بنا کر ایسے روکا، زم زم مانے رک جا رک جا، اور ایک چار دیواری انہوں نے اس کی بنا دی۔ یہ جو پانی تھا جس کا نام تھا زمزم، یہ زمزم جاری ہوا۔ اسماعیل علیہ السلام اس وقت بچے تھے، بعد میں قبیلہ جرہم اسی زمزم کی وجہ سے آ کر یہاں آباد ہوا، اور پھر بعد میں قبیلہ خزاعہ اسی پانی کی وجہ سے یہاں آ کر آباد ہوا، اور سینکڑوں سال گزرتے چلے گئے۔ اسماعیل علیہ السلام نے قبیلہ جرہم کے سردار کی بیٹی سے نکاح کیا اور ان کی نسل چلی۔ بعد میں قبیلہ خزاعہ اور قبیلہ جرہم میں اختلاف ہوا، تو قبیلہ جرہم کو شکست ہو گئی۔ اب انہوں نے یہ سوچا کہ یہ پانی ہمارے یہ پانی پر ہمارا حق تھا، کیونکہ ہم یہاں پہلے آئے تھے، قبیلہ خزاعہ تو بعد میں آیا ہوا ہے، لہذا جاتے جاتے قبیلہ جرہم نے زمزم کنویں کو بند کر دیا، اس میں کئی چیزیں ڈال دی اور ایسا نام و نشان مٹا دیا کہ لوگوں کو اس کی جگہ کا پتہ ہی نہیں چلا۔ قبیلہ خزاعہ بہرحال حکومت کرتا رہا۔ پھر ایک زمانہ آیا کہ قصی بن کلاب نے پھر قبیلہ خزاعہ کے سردار کی بیٹی سے نکاح کر لیا، اور پھر قریش کے لوگ اور جو ادھر ادھر پھیلے ہوئے تھے وہ یہاں مکہ میں آ کر آباد ہو گئے۔ پھر قصی بن کلاب کی نسل میں عبد المطلب ایک شخص پیدا ہوئے، اور انہوں نے مکہ مکرمہ میں کعبے کے سامنے جب وہ آرام کر رہے تھے تو مسلسل 3-4 دن تک انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ اس خواب میں بار بار یہ ایک جگہ کا ذکر ہو رہا تھا کہ فلاں جگہ پر زمزم ہے، آپ جائیے وہاں اس کی کھدائی کیجیے۔ جب ایک سے زیادہ مرتبہ اس طرح سے خواب آیا تو عبد المطلب
پھر اس علاقے اس جگہ پر گئے، یہ جو جگہ انہیں خواب میں دکھائی گئی تھی، اور وہاں انہوں نے کھدائی کرنا شروع کیا۔ کھدائی کرتے رہے کہ اندر سے پانی باہر آ گیا، جس سے عبد المطلب کو خوشی ہوئی۔ ایک زمزم زمزم جس کی تعریف وہ سنا کرتے تھے، اب وہ ان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ انہیں فخر بھی تھا کہ ایک اچھا کام ان کے ہاتھوں سے ہوا ہے۔ لیکن جب زمزم زمین سے نکلنے لگا، اس کا کنواں دوبارہ کھولا گیا، تو اب زمزم کے کنویں کی ملکیت کے بارے میں قریش کے دیگر سردار عبد المطلب سے لڑنے لگے کہ اس زمزم پر ہمارا بھی حق ہے، ہم بھی اس کے مالک رہیں گے۔ عبد المطلب نے کہا اس کی کھدائی تو میں نے کیا ہے نا، آپ تو استعمال کر سکتے ہو، ملکیت ہمارے پاس رہے گی۔ لیکن لوگوں نے نہیں مانا، اور عبد المطلب سے کافی لوگ لڑنے لگے۔ تو عبد المطلب نے اس وقت ایک قسم کھائی تھی کہ کاش کہ اگر میرے پاس 10 بیٹے ہوتے ہیں تو یہ جو آج مجھ سے لڑ رہے ہیں نا، یہ مجھ سے نہیں لڑ سکتے تھے۔ اگر آج کے بعد بھی میرے پاس 10 بیٹے ہو گئے، تب میں ان میں سے ایک بیٹا اللہ کی راہ میں ذبح کر دوں گا۔ یہ انہوں نے خوشی سے اللہ کے نام پر ذبح کرنے کی بات کہی، اور ایک دعا بھی کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں 10 بیٹے عطا کرے، تاکہ ہمارے پاس قوت ہو، کوئی بھی ہمارا حق چھینے، کوئی بھی ہمارے حق پر اپنا دعویٰ کرے، یہ تو مناسب نہیں ہے۔ آج لوگ ہمارے ساتھ ایسا کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہماری کمزوری ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے یہ نظر مان لی، یہ قسم کھا لی، اور پھر آہستہ آہستہ عبد المطلب کے گھر میں 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، 4 سے 5، 6، 7، 8، 9 اور 10، برابر 10 بیٹے پیدا ہوئے۔ انہوں نے نظر مانی تھی 10 بیٹوں کی، اور 10 بیٹے پیدا بھی ہو گئے، 11واں بیٹا نہیں ہوا، 10 ہی ہوئی۔ اب جب 10 مکمل ہو گئے تو وہ جو نظر مانی تھی ان کا خیال آیا کہ ہم نے تو کہا تھا کہ ایک بیٹے کو قربان کریں گے، اب کیا ہے؟ اب تو ہمیں وہ کام کرنا ہے۔ لہذا اب 10 بیٹوں کے درمیان میں قرعہ نکالا۔ قرعہ نکالنا، جس کو ہم ہماری زبان میں سمجھ سکتے ہیں چٹی اڑانا، کہ کس کے نام کی چٹی نکلتی ہے تو اس کو ذبح کر دیں گے۔ تو ایسے قرعہ نکالا گیا تو عبداللہ کے نام پر قرعہ نکلا۔ اب عبد المطلب عبداللہ کو لے کر جاتے ہیں کعبے کے سامنے، تاکہ ان کو ذبح کر دیں جو انہوں نے نظر مانی تھی اس کے حساب سے۔ مکہ کے لوگ اور عبد المطلب کے دوسرے بیٹے عبداللہ کے بھائی، یہ سب اپنے باپ عبد المطلب کو منع کرنے لگے، اتنا پیارا بچہ، اتنا اچھا بچہ ہے، اتنے اچھے اخلاق والا ہے، آپ اسے ذبح کر رہے ہو۔ کسی نے کہا اس کی جگہ ہمیں کر دو، کسی نے کہا نہیں، کسی کو بھی نہیں کرنا ہے، آپ کوئی دوسرا راستہ اپنا لو۔ بہرحال لوگوں نے کوشش کر کے عبد المطلب کو عبداللہ کو ذبح کرنے سے روک دیا، روکنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن نظر تو پوری کرنی تھی، کیا کیا جائے گا؟ تب لوگوں کے مشورے پر ایک راہب کے پاس گئے، اور یہ مسئلہ ان کے سامنے رکھا گیا کہ ہمیں نظر پوری کرنی ہے، بیٹا بھی ذبح نہ ہو اور نظر بھی پوری ہو جائے، ایسا کوئی راستہ بتائی۔ راہب نے، یا جو نجومی ہوتا ہے، اس نے کہا کہ دیکھیے، آپ عبداللہ اور 10 اونٹ دونوں کے درمیان قرعہ نکالیے، یعنی چٹی اڑائیے۔ اگر عبداللہ کا نام نکلا تو پھر اور آگے دوبارہ قرعہ اندازی کریں گے، اگر 10 اونٹ کے نام اگر چٹی نکلی تو اس کو ذبح کر دیجئے، کام ختم۔ پہلی مرتبہ
दोनों के नाम से चिट्ठी उड़ाई गई, यानी कुरान निकाला गया, अब्दुल्ला का नाम आया। अब क्या करेंगे? कहा कि और 10 बढ़ाइए। तो 10 के बजाय इधर 20 ऊंट, इधर अब्दुल्ला, दोनों के बीच में फिर कुरानदाजी की गई, फिर अब्दुल्ला ही का नाम आया। अब्दुल्ला का नाम आने का मतलब यह है कि जुबा अब्दुल्ला को करना है। और यहां ये तय हुआ था कि हम अब्दुल्ला को जुबा नहीं करेंगे, उससे बचेंगे। बचने का क्या रास्ता है? एक रास्ता फिर और आगे है कि 20 के बजाय 30 ऊंट, इधर 30 ऊंट, इधर अब्दुल्ला। फिर नाम उठाया गया तो अब्दुल्ला का नाम आया। फिर चौथी मर्तबा, पांचवी मर्तबा, छठी मर्तबा, सातवें, 90 मर्तबा तक, 90 मर्तबा तक अब्दुल्ला ही का नाम आता गया। और जब जब अब्दुल्ला का नाम आया, इधर 10 10 ऊंट बढ़ाते चले गए। और जब इधर 100 ऊंट हो गए और इधर अब्दुल्ला, अब दोनों के बीच में पूरा अंदाजी की जा रही है। तब आखिर में यहां पर ऊंटों के नाम बाहर आए। तब इनके नाम की जब चिट्ठी उड़ी है, इनका कुरा निकला है, तब ये 100 ऊंट जुबाह किए गए अब्दुल्ला के बदले में। अब्दुल्ला बच गए, 100 ऊंट जुबाह किए गए। और इस तरह से अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी नजर पूरी कर ली। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम, यही वो अब्दुल्ला हैं जिन्हें उनके वालिद अब्दुल मुत्तलिब जुबह करना चाहते थे, लेकिन इस तरीके से वो बच गए। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें महफूज कर लिया। अब इसके बाद अब्दुल मुत्तलिब की जिंदगी कैसे गुजरती है, और अब्दुल्ला की जिंदगी कैसे गुजरती है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कैसे होती है, और उसके जो वाक़यात हैं, उसकी जो तारीख है, इंशाअल्लाह आइंदा के दर्स में बयान करेंगे। आज का दर्स यहीं पर रोक देते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि